السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم اور آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، پھر آپ طائف کی بستی میں گئے اور وہاں لوگوں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی اور آپ کے ساتھ شرارتیں کی، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، مغموم ہوئے اور ایک باغ میں جا کر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور آپ نے کچھ دعائیں فرمائیں جس میں آپ نے اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ظاہر کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری مشکلات اور مصائب کو جھیلتے ہوئے آ رہے تھے، رب العالمین اب آپ کو تسلی دینے کا سامان مہیا فرما رہا ہے۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اور ملک الجبال کو بھیجا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3231 پہ موجود ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ کے خیال میں آیا کہ چلو نبی سے پوچھتے ہیں کہ پوری زندگی میں آپ کو تکلیف کس وقت زیادہ ہوئی، تو پوچھ لیا اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ جنگ احد میں آپ پر حملے کیے گئے، آپ کے چہرے پہ تلوار سے وار کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ کبھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے لوگوں نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد لقیت من قومک ما لقیت، جو احد میں میرے ساتھ ہوا، جو لوگوں نے کیا، یہ سب تو تمہارے سامنے جانتی ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ گہرا زخم مجھے ایک بار دیا گیا۔ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، گھاٹی والے دن طائف کی بستی میں جو مجھے پریشانیاں جھیلنی پڑی اور لوگوں نے میرے اوپر حملے کیے، اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابن عبد لیل، جب میں نے طائف کے سرداروں کے سامنے خود کو پیش کیا، اسلام کی دعوت پیش کی، اس وقت جو مجھے زخم ملا عائشہ، اس سے بڑا زخم مجھے کبھی نہیں ملا۔ احد کا زخم بھی ہلکا ہے طائف کے زخم کے آگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ جب میں مہموم میں تنہائی میں پڑا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، ایسے میں فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو آسمانوں کی طرف بلند کیا، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، بادلوں کا ایک ٹکڑا مجھے سایہ کر رہا تھا، مجھے چھاؤں دے رہا تھا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جبریل، میں نے بادلوں میں نظریں لگائیں تو مجھے دکھے جبرائیل علیہ السلام، فنادان، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکارا اور کہا، ان اللہ قد سمع قول قومک وَلَكَ مَا رَدُّوا عَلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کے لوگوں نے آپ کو جو کچھ کہا ہے سب کچھ اللہ نے سن لیا ہے، جو انہوں نے رپلائی دیا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ جو آپ کہیں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کی شرح کی اور کہا ہے کہ یہ مکہ اور طائف دونوں کے لیے فرشتے کو بھیجا گیا تھا کہ دونوں کو جو نبی کہیں، محمد کہیں، ویسا آپ کر دینا، اگر برباد کرنے کے لیے کہیں تو برباد کر دینا، معاف کرنے کے لیے کہیں تو معاف کر دینا۔ اب حضرت جبرائیل کی بات ختم ہو گئی، پہاڑوں کو فرشتہ اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہتا فسلم علیہ، اللہ کے نبی کو سلام عرض کیا اور اس کے بعد کہا، یا محمد ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں آپ آرڈر کریں، آپ حکم دیں، اجازت دیں تو دو مضبوط پہاڑوں کے درمیان ان بستی والوں کو میں پیس ڈالوں۔
तबक किसको बोलते हैं? वो जिसमें पहले ज़माने में आटा पीसा जाता था, दो पत्थर के दरमियान गेहूं डाल के, एक को तबक दूसरे को दूसरा तबक। दो पहाड़ों के दरमियान और मजबूत तरीन पहाड़ है, उन दोनों पहाड़ों के दरमियान अगर आप इजाजत दें तो जिन्होंने आपके साथ शरारत की है, आपको मारा है, आपके लहू को निकाला है, ऐ मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी, इन लोगों को पीसने के लिए मुझे भेजा गया है और मैं फरिश्ता हूँ, पहाड़ों की देखभाल के लिए मुकल्लफ मुझे बनाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी हजरत जिब्राइल ने बात की, अल्लाह के नबी को तो तसल्ली हो गई, फिर इधर पहाड़ों के फरिश्ते ने अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तसल्ली हो गई, हाँ मेरा अल्लाह मुझसे नाराज नहीं हुआ है, अगर नाराज हुआ होता तो अल्लाह ये दो फरिश्तों को, फरिश्तों के सरदार को, जिब्राइल को मेरे पास ना भेजता। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खदशा था कि अल्लाह शायद नाराज हो गया, इसलिए लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो खदशा दूर हो गया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों के फरिश्तों को जवाब देते हुए फरमाया, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व ला युशरिकु बिही शैआ। ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, मेरी ऐसी कोई तमन्ना, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इन लोगों को मारा जाए, इन पर अजाब नाजिल किया जाए। अगर आज ये लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, मुझे मारने पे उतारू है, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि रब्बुल आलमीन इन्हीं की पुश्त में से, इन्हीं की जनरेशन और नस्लों में से ऐसी नस्ल तैयार करेगा जो आज खून बहाने के लिए तैयार है, कल वो मेरे लिए अपना खून बहाने को तैयार हो जाएंगे। आज जो शिर्क करने वाले हैं, कल अल्लाह ताला का गुन गाएंगे, अल्लाह की तौहीद की सदाएं बुलंद करेंगे। इसलिए ऐसा मत करिए। अल्लाह के नबी ने अपनी रहमत जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी, आपने उसको सामने पेश फरमा दिया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, ये आप जो लोगों के लिए नरमी इख्तियार करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की रहमतों में से है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और आपने इसका सबूत दे दिया। लेकिन ये जो जख्म मिला था, इस जख्म के बाद ये फरिश्तों का आना, आपकी मर्जी जानना, अल्लाह तो पहले से जानता है मुस्तफा क्या जवाब देने वाले हैं, लेकिन फरिश्तों का भेजना, जिब्रील का गुफ्तगू करना, ये दरअसल अल्लाह के नबी को तसल्ली दी जा रही थी, या आपका हौसला बुलंद किया जा रहा था कि मेरे नबी घबराए नहीं, आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा है। ये दावत की राह की मुश्किल है, ये आजमाइश है, ये आई है, सब्र करना होगा। लेकिन नबी आपका खून बहा है, अगर आप चाहें तो बदला ले सकते हैं। अल्लाह के नबी ने बदला नहीं लिया, नरमी इख्तियार की। मुर्रिखीन ने लिखा है, चंद सालों के बाद जब अल्लाह के नबी मक्का वापस फौज लेके आए थे, उसके बाद आप ताइफ भी गए थे। मक्का और ताइफ में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने ईमान ना कबूल किया हो, कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में तौहीद की सदाएं न बुलंद हुई हों। मेरे नबी ने जो उस वक्त कहा था, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी आने वाली औलादें तौहीद परस्त होंगी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी होगी। जो आज मेरा खून निकालने पे आमादा है, कल वो मेरे लिए कुर्बानियां देने को तैयार होंगे। आपकी उम्मीद बर आई और मक्का और ताइफ पूरा इस्लाम वाला हो गया। आज वही ताइफ की गलियां जहां जाने के बाद अल्लाह के नबी की ये हदीसें याद आती हैं। वो ताइफ की बस्तियों में जब अपने कदमों से चलो तो अल्लाह के नबी का यह वाकया हमारी निगाहों के सामने आ जाता है कि हाँ यही वो बस्ती थी जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्के वालों से मायूस होकर दावत दीन लेकर आए थे। यहीं की अवाशो बदमाशों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे हमले किए थे। लेकिन आज उसी ताइफ की बस्ती में आप चलते चले जाइए, अल्लाह की कसम है, जब भी अजान का वक्त होगा, हर अजान के वक्त पे हर जगह से ये आवाज
آئے گی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اسی طائف کی وادیوں میں، اسی طائف کی مسجدوں سے، مناروں سے محمد رسول اللہ کی، ان کی نبوت کی شہادت کی دی جاتی ہے، گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی دکھائی، نرمی کا فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو مسلمان بنا دیا۔ آج پورا طائف مسلمانوں کی بستی ہے۔ آپ جائیں دیکھیں تو یہ منظر یاد ہو، پھر طائف موجودہ زمانے میں دیکھیں، ایک بھی گھر آپ کو شرک والوں کا نہیں ملے گا، توحید پرست۔ تو یہ تسلی آپ کو دی گئی۔ اس کے بعد آپ طائف سے نکلے، طائف سے نکلے، آپ کے ساتھ ایک صحابی زید بن حارثہ صرف تھے، غلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مکہ کی طرف جانے لگے، ابھی مکہ قریب تھا، بیچ میں ایک وادی پڑتی ہے، وادی نخلا، وہیں پر رات ہو گئی۔ ادھر مکہ سے کچھ لوگ آ گئے، اور بھی صحابہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، اور ساتھ میں ایک پہلے سے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف رواں دواں راستے میں رکے، اور دو پہاڑوں کے درمیان اسی وادی میں آپ نے اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز میں آپ نے قرآن کی وہ آیتیں تلاوت کی جس میں توحید کی دعوت تھی۔ آپ نماز کی حالت میں تلاوت کر رہے ہیں، جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، ان لوگوں نے دیکھا یہ کوئی بندہ ہے جو کچھ عجیب و غریب کلام تلاوت کر رہا ہے۔ لوگوں نے سنا، جنہوں نے آپ کی تلاوت کو سنا اور ٹھہر گئے، غور سے سنا۔ سننے کے بعد وہ اپنی بستی میں گئے، ایمان کا اعلان کیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیے۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ جن میں فرمایا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ جنوں کی چھوٹی سی جماعت جو تقریباً 7 جن تھے، مرد تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی پیاری پیاری آواز میں قرآن کی توحید والی آیتیں سنی، دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اپنی بستی میں گئے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، اے میرے بستی والو، آج میں نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد و ہدایت کی طرف دعوت دیتا، پیغام دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ قوم کے لوگوں کو دعوت دین دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے واقعے کو سورہ احقاف میں بھی بیان کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ جن اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت کو اچانک سنتے ہیں، کان میں آواز جاتی ہے، رک جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو خاموش کرتے ہیں، کہتے ہیں انصتو، خاموش ہو جاؤ، اور قرآن غور سے سننے لگتے ہیں۔ پہلے اچانک آواز پڑی تھی، پھر خاموش کر کے ساتھیوں کو سب اچانک اللہ کے نبی کو بہت غور سے سننے لگے۔ اتنا غور سے قرآن سنا کہ سنتے گئے، دل میں اترتا گیا، اور نبی تلاوت کر رہے ہوں، دل میں بات نہ اترے۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہو، اس کے سینے کو وہ قرآن کی آیتیں روشن نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ جن جب اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، جیسے آپ تکبیرات انتقال کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، سجدے میں گئے، پیچھے والے مقتدی ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے امام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا لما قام عبد اللہ کادوا یکونون علیہ لبدا، یہ جن ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ پہ ٹوٹ پڑیں گے، یہ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا،
یہ کون سی عبادت ہے, کتنی پیاری عبادت ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے, وہ پڑھ رہا ہے اور جیسے کر رہا پیچھے کے لوگ ویسے ہو بہو کرتے جا رہے ہیں. کتنا اعلیٰ درجے کی اطاعت و فرما برداری ہے کہ ایک آواز اللہ اکبر, سب کے سب جھک گئے, اللہ اکبر, سب سجدے میں چلے گئے, اللہ اکبر, سب سجدے سے اٹھ گئے. کادو یکونون علیہ لبدا, سارے جن ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے اور اپنی بستیوں میں گئے اور دعوت کا کام شروع کر دیا. صحیح بخاری میں سورہ جن کی جو تفسیر ہے 4921 نمبر پہ, اس میں الفاظ موجود ہیں تسمعوا لہو, جنہوں نے بہت غور سے وہ قرآن سنا تھا اور آپس میں بات کرتے ہوئے کہا تھا اوہو یہی وہ آدمی ہے جس کے آنے سے آسمانوں کی سیکورٹی بدل دی گئی ہے, بڑھا دی گئی ہے. وہ لوگ تلاش کر رہے تھے کہ آخر ہوا کیا مکہ میں, کچھ دن سے ہم لوگ آسمانوں میں جا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو مار پڑتی ہے. یہ تلاش رہے تھے ایسا کیا ہوا ہے. جب دیکھا سنتے ہوئے کہا بس کرو, یہی انسان ہے, یہی ہے جس کی وجہ سے ایسا آسمانوں کی سیکورٹی مضبوط ہوئی ہے. پھر اس کے بعد خاموش کیا اور اس کے بعد قرآن سنا, ایمان لے آئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا, اللہ کے نبی نے نماز پڑھی, نبی کو نہیں پتا تھا کہ جن نے میری تلاوت سنی, کسی کو خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن نازل فرمایا, سورہ جن کی آیتیں اتاری, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے مجھ سے قرآن سنا ہے. یعنی جب نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی تلاوت کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور وہ دیوانے ہو گئے, آپ پر ایمان لے آئے, جا کر داعیے دین بن گئے ہیں, تب اللہ کے نبی نے یہ جب آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنایا اور آپ کو جب بتایا گیا وحی کے ذریعے سے, تب آپ کو معلوم ہوا کہ جنہوں نے سنا ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا اور نہ کبھی جنوں کے سامنے حاضر ہو کر آپ نے ان کو دعوت کی, تبلیغ کیا ہے. یہ ان کا موقف تھا. جبکہ اسی صحیح مسلم میں ایک حدیث آگے آپ بڑھیں گے 450 نمبر پہ, وہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی جماعت میں گئے, ان کے ساتھ ان کی بستی میں گئے اور آپ نے دین کی تبلیغ کی, توحید کی دعوت دی, قرآن پڑھ کے سنایا. ترمذی کی ایک صحیح روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو پورا سورہ قرآن کی ایک مکمل سورہ پڑھ کے آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ پوری سورہ رحمان آپ نے پڑھ کے جنوں کو سنائی تھی. اور جن لوگ اس آیت کا جواب بھی دے رہے تھے, ہاں ہم اللہ کی کس نعمت کا انکار کریں گے, نہیں انکار کریں گے. تو یہ صحیح روایتیں موجود ہے. تو لہٰذا تطبیق یہ ہوئی کہ یہ پہلی بار جنہوں نے وادی نخلا میں آپ سے قرآن سنا تھا اور اس کے بعد جب وہ ایمان لے آئے تو وہ اللہ کے نبی کو لے کے گئے اپنے ہاں اور آپ سے دین سیکھا, اور اس کے بعد کئی بار اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھائی ہے. یہ تطبیق دی گئی ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری ایسی روایتیں ذکر کی ہیں اس حدیث کی شرح میں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے یہ جو قرآن سنا سورہ جن میں جس کا ذکر ہے, یہ طائف سے واپس آتے ہوئے اسی وادی کے اندر سنا تھا. ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ نے یہی بیان کیا. یہ کیوں سنایا گیا, کیا حکمت تھی؟ طائف سے آ رہے تھے, ادھر جبریل سے ملک الجبال سے ملاقات ہو گئی تھی, ادھر جنہوں نے پہلی بار قرآن سنا اور ایمان لے آئے, کیا مقصد تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا ہے, ورنہ اے میرے نبی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, آپ کی آواز میں تاثیر ہے, آپ کو جو کلام دیا گیا اس کے اندر اثر ہے. اے میرے نبی اللہ رب العالمین تو اس بات پر قادر ہے کہ اگر ابلیس کی اولاد کو بھی شیاطین کو بھی قرآن سننے کے بعد ہدایت دے دے تو وہ بھی جنوں کی فہرست میں ایمان والوں کی فہرست میں آ جائیں گے. اگر مکہ کے قریش اور طائف کے یہ سردار آپ کی بات نہیں مان رہے, اسلام نہیں لا رہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ پریشان نہ ہوئیے, ٹینشن نہ لیجئے.
یہ دیکھیے ابلیس جیسی ملعون کی اولاد میں سے میں نے آپ کا دیوانہ بنا دیا، آپ کی آواز پر انہوں نے لبیک کا ایمان لے آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی تسلی کریے، آپ پریشان نہ ہوئیے، اگر اللہ چاہے گا تو ابلیس کی اولاد بھی اسلام قبول کر لے گی، اگر نہیں چاہے گا یہ اچھا سادہ سیدھا سادہ چھوٹا موٹا انسان اسلام نہیں قبول کرے گا۔ یہ سب اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے، پیغمبر پریشان نہ ہوئیے آپ۔ کوئی انکار کرے گا کوئی مانے گا، یہ تو دعوت کی راہ میں ہوتا رہے گا۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے، یہ بدل گئی تو یہ جو نہیں بدل رہے ہیں غلطی ان کی ہے۔ اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ قریش کو ڈانٹ بھی رہا تھا، شرم بھی دلا رہا تھا، ارے قریش کے لوگوں، تم خانہ کعبہ کے سردار اپنے آپ کو کہتے ہو، متولی کہتے ہو، تم عرب کے بالکل فصیح و بلیغ اپنے آپ کو کمیونٹی مانتے ہو، تم شرفاء عرب میں گنے جاتے ہو، قرآن تمہاری زبان میں نازل کیا گیا، پھر بھی اسی قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے ہو۔ یہ دیکھو ابلیس کی اولاد میں سے جنہوں نے قرآن سنا وہ مان گئے، اور جب انہوں نے پہلی بار سنا انصتو، اپنے لوگوں کو خاموش کرا کے غور سے سنا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، چلاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ محمد پر غالب آ جاؤ۔ شرم کرو قریش کے لوگوں، شرم کرو، تم قرآن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے دوسری چیزیں پڑھ رہے ہو، اور ادھر جن اپنے لوگوں کو روک کر قرآن غور سے سن رہے، شرم کرو، تم اپنے آپ کو شریف کہتے ہو، یہ شیطان کی اولاد ایسا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرم دلا رہا ہے۔ یہاں بھی تسلی کا سامان ہوا۔ اس کے بعد سب سے بڑی تسلی، اب دیکھیے لگاتار کیسے اللہ کے نبی کو تسلی دی رہے۔ اب مکہ پہنچ گئے، کچھ ہی دن گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے جبرائیل کو بھیجا، جائیے محمد الرسول اللہ سو رہے ہیں، ان کو اٹھائیے، پھر سے ان کا سینہ چاک کیجیے، پھر سے دل نکالیے، پھر سے زمزم سے دھلیے، پھر سے ان کے سینے میں لگائیے۔ آپ کو زندگی بھر میں راجع قول کے مطابق 2 بار سینہ چاک کیا گیا، شق صدر ہوا، ایک 4 سال کی عمر میں بکریاں چراتے ہوئے، اور ایک آسمانوں پہ بلانے سے پہلے، معراج سے پہلے۔ چنانچہ معراج کی روایتیں صحیح بخاری میں تقریباً 20 حدیثیں 6 صحابہ سے مروی ہیں، اور صحیح مسلم میں تقریباً 18 حدیثیں 7 صحابہ سے مروی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ معراج کے واقعے کو غلط مانتے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن کریم سورہ نجم میں پڑھیں گے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اللہ کے نبی کے معراج کے واقعے کو سورہ نجم میں بیان کیا گیا۔ قرآن میں کئی صورتوں میں اور احادیث میں کئی احادیث میں یہ واقعہ بیان ہوا، لہٰذا اس واقعے کے ہونے پر شک نہ کیا جائے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کسی ایک حدیث میں پورا واقعہ سیریل سے آپ کو نہیں ملے گا، ساری حدیثوں کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو وہ پورا تسلسل سمجھ میں آئے گا۔ میں 12 پوائنٹ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کیسے پروسیس سے آپ کو معراج کرایا گیا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے دل کو پھر سے زمزم کے پانی سے دل کو بٹھا دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے براق کی سواری پہ بٹھایا، اور مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصی لے کر گئے۔ براق کی سواری کی رفتار کیا تھی؟ جہاں تک نگاہ جاتی تھی تا حد نگاہ اس کا ایک قدم ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2، نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے مسجد اقصی، سارے نبیوں سے آپ کی ملاقات کرائی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ نمبر 4، پھر اللہ کے نبی کو پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو اختیار کیا۔ نمبر 5، اب یہاں پر براق کی سواری کو روک دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں کہتے ہیں براق کی سواری صرف مکہ سے مسجد اقصی تک کرائی گئی تھی، یہاں سے اللہ کے نبی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے براق پہ لے گیا، بلکہ یہ فرمایا ثم عرج بی، مجھے معراج کرایا گیا،
चुनांचे सही बात यह है कि अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा से हजरत जिब्राइल के साथ बगैर बुराक के आसमानों के सफर पे गए। आपको आसमानों की तरफ हजरत जिब्राइल लेकर उड़ पड़े, आपके जिस्म के साथ, आपके रूह के साथ आसमानों पर पहुंचाया गया। नंबर 5। नंबर 6, जब आसमानों पे पहुंचे, पहले आसमान पे, हर आसमान पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्ते से कहते दरवाजा खोलो। पूछा जाता तुम कौन हो? पूछते मैं जिब्राइल हूं। पूछा जाता तुम्हारे साथ कौन? कहते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरवाजा खोला जाता, आपका इस्तकबाल किया जाता, हर आसमान पे आपको वेलकम किया जाता, खुश आमदीद किया जाता, हर आसमान पे नबियों से आपकी मुलाकात कराई गई। नंबर 7, पहले आसमान पे आदम से मिले, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा और यहया से मिले, तीसरे आसमान पे यूसुफ से मिले, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मिले, पांचवें आसमान पे हजरत हारून से, छठे पे हजरत मूसा से, सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम से मिले, जो कि बैत मामूर पर टेक लगा के बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से मिलते हैं, हर नबी अल्लाह के नबी को वेलकम कर रहा है, आपको खुशआमदीद कर रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। इज़ यग़श सिदरत मा यग़शा, अल्लाह के नबी ने सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को अपनी निगाहों से देखा, इसलिए आपने हदीस में बताया भी कि सिदरतुल मुंतहा उस वक्त मुझे कैसा दिखा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे गुफ्तगू की, आपने तकदीर लिखने वाले कलम की आवाज सुनी, अल्लाह के करीब हो गए और अल्लाह ताला ने आपसे गुफ्तगू की, आपसे बातचीत की। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी गई। सूरह बकरा की आखिरी आयतें बतौर तोहफा दिया गया। फिर अल्लाह के नबी की ये नमाजें कम कर करके आखिर में 5 वक्त कर दी गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आसमानों से होते हुए, सिदरतुल मुंतहा से होते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत किए, उसी रास्ते से फिर आप वापस आए तो पहले मस्जिद अक्सा आए, मस्जिद अक्सा से आने के बाद फिर मक्कतुल मुकर्रमा का आपने सफर किया। अब मक्का में आ गए। अल्लाह के नबी को पहले से डर था, इतनी अजीबो गरीब, इतना अजीबो गरीब मेरे साथ मामला आ गया है, मैं दुनिया वालों को या मक्के वालों को बताऊंगा कि मैं रात में यहां से मस्जिद अक्सा गया, फिर मैंने आसमानों की सफर की, मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा, मैंने अल्लाह से बातचीत की है, ये मेरी बात क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। इससे छोटी छोटी बातें इन लोगों ने इनकार कर दी, इतनी बड़ी बात कैसे मानेंगे? चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी फिक्र में बैठे हुए हैं। उधर से अबू जहल का गुजर हुआ। अबू जहल मजाक करते हुए, अल्लाह के नबी के इस्तेज़ा करते हुए कहता है, मोहम्मद क्या कोई नई खबर लाए हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मैं रात में यहां से मस्जिद अक्सा गया था, फिर मैं आसमानों की सफर करके आया। अबू जहल बहुत ज्यादा चौंक गया। कहा अच्छा, कहा यही बात फिर से कहोगे? कहा रुक जाओ। कहा मैं मक्के के सरदारों को बुला के लाता हूं। सबको बुला के लाया और कहा अब बताओ क्या कह रहे थे? अल्लाह के नबी ने पूरा मेराज का वाकया बताया। कहा मैं रात में यहां से गया, फिर ऐसे से गया। सबके सब लोग हंस हंस कर लौट पड़े, आपका इस्तेज़ा मजाक करने लगे। कहने लगे मोहम्मद कोई अक्ल की बात कर लिया करो, हम जाते हैं 2 महीना लगता है, कम से कम 40 रातें लगती हैं, तुम कह रहे हो रात में गया और ये सब कुछ हुआ, फिर आसमानों पे गए, अल्लाह से बात करके आए, कुछ अक्ल की बात करो। झुटला दिया, मानना तो था नहीं। उन लोगों ने कहा है मोहम्मद अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो जरा एक इम्तिहान दे के बताओ। कहा क्या इम्तिहान है? कहा मोहम्मद मस्जिद अक्सा देख के आए हो? हाँ, वहां इमामत करा के आया हूं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ, मस्जिद अक्सा की इमारत के बारे में बताओ, उसकी खिड़कियों के बारे में बताओ, दरवाजों के बारे में बताओ, आसपास की बिल्डिंगों के बारे में बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आजमाइश में उतार दिए गए। आपने अल्लाह से दुआ फरमाई, ऐ मेरे मौला, ये जो वाकया मेरे साथ मेराज हुआ है सचमुच हुआ है, लेकिन ऐ अल्लाह ये आजमाइश हो रही है, ऐ अल्लाह मेरे रेल रास्ते खोल दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुजज़ा हुआ। आप मक्के की वादी में खड़े हैं, सामने कुफार है, अल्लाह ताला ने आपको मक्के से मस्जिद अक्सा के दीदार करा दिया। आप ऐसे मस्जिद अक्सा को डिस्क्राइब करते चले जा रहे थे जैसे सामने मस्जिद अक्सा हो और देख देख के कोई बयान कर रहा हो। आपने एक एक चीज बतला दी और वो मक्के के मुशरिकीन ने कहा, जो वहां जा चुके थे, कहा बातें तो सही बता रहा है, सारी चीजें उसने सही बताया, लेकिन यकीन नहीं करने लायक।
یہ لوگ جب ہار گئے پھر گئے ابو بکر صدیق کے پاس. ابو بکر تم اپنے دوست سے بڑی محبت کرتے ہو, پورا یقین کرتے ہو, تمہارے دوست نے یہ باتیں کہی ہیں, کیا تم اس کو بھی مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ساری تفصیل سنی, اس کے بعد کہا کیا سچ میں یہ محمد نے کہا ہے؟ کہا ہاں محمد نے کہا ہے, ہم لوگ بات کر کے آئے, وہ تو ساری نشانیاں بھی بتلا رہا ہے. ابو بکر صدیق اس وقت صدیق نہیں تھے, صرف ابو بکر تھے. کہنے لگے لئن کان قالہ لصدق, اللہ کی قسم اگر یہ بات میرے دوست نے محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. اور اے مکہ کے لوگوں, ابو بکر کا ایمان چیک کرنا چاہتے ہو؟ ارے محمد نے جب مجھے یہ بتایا کہ آسمانوں سے میرے پاس جبرائیل آتے, اللہ کا کلام آتا ہے, سارے مکہ کے لوگوں نے انکار کیا, پھر بھی ابو بکر نے یہ بات مان لی تھی. جب میں نے اس سے بھی نئی بات, عجیب و غریب بات مان لی ہے, پہلی بار جبرائیل کا آنا مان لیا ہے, ان کی ساری بات کو میں مانتا ہوں, تو یہ بات کیوں نہیں مانوں گا؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے بھی دوبارہ پوچھا, اور اللہ کے نبی نے جب بتایا ہاں ابو بکر سچ میں گیا تھا, آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے اللہ کے نبی اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہے. پیارے پیغمبر نے پلٹ کے فرمایا اے ابو بکر انک انت ابو بکر الصدیق, تم ابو بکر ہو, صدیق بھی ہو. آج سے آپ کو صدیق کا خطاب دے دیا گیا کہ دنیا انکار کر رہی ہے, ابو بکر آپ کو مان رہا ہے. یہ ابو بکر کا ایمان ہے. افسوس وہ کریں جو آج کہتے ہیں ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. اللہ ہدایت دے. یہ معراج کرا کر آپ کو تسلی کیسے دی گئی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا رہا ہے اے میرے نبی, طائف گئے لوگوں نے آپ کو ستایا, مکے والے بات نہیں مان رہے ہیں. اے نبی طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے, زمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی. اے میرے محبوب اگر زمین تنگ بھی ہو جائے پریشان مت ہونا, آسمانوں کے دروازے اپنے فرشتوں کے ساتھ کھول دوں گا. اگر زمین والے تمہیں ویلکم نہ کرے, طائف کے سرداروں نے آپ کو خوش آمدید نہ کیا, آپ کی آوبگت نہ کیا, آپ کے ساتھ برا ویوہار کیا, اے میرے نبی آسمان کے فرشتے اور آسمان میں آپ کے بھائی انبیاء کرام سے میں نے آپ کا ویلکم کرا دیا ہے. اے میرے نبی آپ کو تسلی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے کہ نبی راضی ہو جائے, خوش ہو جائیں. تسلی پہ تسلی, تسلی پہ تسلی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ واقع معراج کے بعد اللہ کے نبی جیسے ایک طرح سے چارجنگ بوسٹ ہو گئی, اور آپ پوری انرجی سے پھر سے مکے میں دعوت توحید لے کر اتر پڑے, اور آپ نے ایک ایک کو پھر سے دعوت دینا شروع کیا. یہ جو واقعات ہوئے, جو تکلیفیں ہوئی, سارا غم سارا درد ختم ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلایا گیا زمین پہ کوئی مانے یا نہ مانے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے, اللہ کی پوری لشکر آپ کے ساتھ ہے, اور انبیاء کرام کی پوری جماعت آپ کی تصدیق کرتی ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وآخر دعوانا ان الحمدللہ.